ان کو تو بہت زیادہ گرمی لگتی ہوتی تھی. کیا مسئلہ؟ کیوں؟ کوئی آیا ہے؟ اچھا انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. مسلم علمی کتاب. نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ ارمغان بھائی ہیں کینیڈا سے. السلام علیکم بھائی، آپ لائیو اپنا سوال کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ تھوڑا آپ کی اکیڈمی کی پالیسی سے ریلیٹڈ، کہ جب باقی سارے ہال میں بیٹھے تھے تو آپ کمرے میں کیوں گئے؟ یہ آپ کا پہلا سوال ہے؟ جی ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ارمان بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب یہ اٹیمپٹ ہوئی ہے نا، تو اس کے بعد کی ساری ویڈیو آپ نے ریکارڈڈ دیکھی ہے، اور اگر ہم نے کوئی اس طرح کی چیز پبلک سے ہٹا کے کرنی ہوتی تو ہم وہ والا پورشن اپلوڈ ہی نہ کرتے. تو میں الگ سے کہیں نہیں گیا بھائی، اسی ہال میں ایک کمرہ بنا ہوا ہے، کوئی الگ سے کمرہ نہیں بنا ہوا. اس کا دروازہ اسی ہال میں کھلتا ہے، وہ اسی ہال کا حصہ ہے، صرف بیچ میں ایک دیوار ہے. اور اس میں اس لیے گیا کہ اس میں ہماری باقاعدہ LED لگی ہوئی ہے جس کے اوپر سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں ریئل ٹائم وہ ڈیٹا دیکھنے کے لیے گیا کہ اس وقت باہر کی کیا صورتحال ہے، تاکہ اس کے مطابق ڈیسیژن لیا جائے. اور وہاں جا کے میں نے کیمرے میں ساری چیز آبزرو کی. پھر جو کنسرن لوگ تھے نیچے ڈیوٹی کے اوپر معمول، ان سے میں نے فون پہ رابطہ کیا اور پوری سچویشن ڈسکس کی کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا معاملات ہیں. اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت لیڈر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ چپ کر کے تو سائڈ پہ ہو جائے. اس کا کام ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کرے، سچویشن کو دیکھ کر، اور اس کے بعد کوئی ڈیسیژن کرے. اور وہ پھر ڈیسیژن کیا اللہ کے فضل سے، پورے معاملات کو دیکھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو جو لوگ یہاں موجود تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہم نے اس معاملے کو ہینڈل کیا. الحمدللہ رہا ہماری اکیڈمی کا سیکیورٹی والا معاملہ، تو وہ الحمدللہ اپنی جگہ ان کانٹیکٹ ہے. میں اس کمرے میں ہوں یا اس ہال میں ہوں، اس حال تک پہنچنے کے لیے کئی ایک سیکیورٹی دروازے ہیں، بیریئرز ہیں لوہے کے، اور ان میں ایسے بیریئر ہیں جو بم پروف ہیں. ان کو بم سے کوئی اڑانے کی کوشش کرے تو وہ بھی نہیں اڑا سکتا، وہ اوپر ہال تک پہنچنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کے پوچھنے پہ، آپ نے چونکہ انفارمیشن لینا چاہیے تو میں نے بتا دی. اس کے علاوہ کافی ساری اور انفارمیشن ہے، وہ ہماری کانفیڈینشیل ہے، وہ ہم اس لیے ڈسکس نہیں کرتے، پھر ہماری سیکیورٹی بریچ ہوتی ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ میں وہاں سے چلا گیا تھا، میں وہیں موجود تھا. اور آپ دیکھ لیں لوگوں کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ تو پھر درس بھی کینسل کر دیتے ہیں. اس کے بعد میں نے 2 گھنٹے کا پورا درس دیا اور اس ٹاپک کو بھی چینج نہیں کیا. جی ہاں، لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، میں کوئی اپنی کو بڑائی نہیں بیان کرنا چاہتا. تو میں نے درس وہی دیا جو میں نے دینا تھا، اور پورے پیشن کے ساتھ دیا. تو آپ کو کہیں نظر آیا کہ میری کوئی درس میں کوئی کمزوری ہے؟ حالانکہ چلے میں اس ویڈیو کے ساتھ سے بتا دیتا ہوں، حالانکہ وہ جو میں 7 والے کمرے میں گیا تھا وہاں باقاعدہ سیکیورٹی کے آفیشلز آئے جن کے ذمہ تھی یہ سارے معاملات، ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ، پولیس کے، ایلیٹ کے، باقی لوگ. اور انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ انجینئر صاحب سچویشن جو ہے وہ کریٹیکل ہے، تو آپ اپنا درس ختم کر دیں. تو میں نے کہا بالکل ایسا نہیں ہوگا، وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ میں درس ختم کروں. تو میں تو درس بالکل ختم نہیں کرنا. ان کے قبروں میں دفن سارے بزرگ نکل آئے قبروں سے باہر، یا جو باہر موجود ہیں یہ سارے آ کے اکیڈمی کے باہر کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایک نعرہ ان کو لے ڈوبے گا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.
تو یہ ہوا تھا اسٹرانگ روم میں بھائی. تو وہ اگر میں نہ ہوتا تو ظاہر ہے پھر لوگ پینک کر جاتے ہیں. تو لیڈر کا کام ہے کہ وہ گیدڑ نہ بنے, لیڈر بنے. ٹھیک ہے, چلیں اب آپ دوسرا سوال کر لیں. علی بھائی یہ بات تو میں بھی تصدیق کر سکتا ہوں, کیونکہ جب مفتی طارق مسعود آئے تھے تو میں خود مسجد میں تھا, اور مسجد میں ان کی انٹرنس کے لیے بالرز لگائے گئے, اتنے سیفٹی کے بندے, لائک ہی واز انریچیبل, حالانکہ ممبر پہ سامنے بیٹھے, اور میرے سامنے ان کے آنے سے پہلے ایک چاچا جی نے اچھا خاصا شور مچایا کہ یہ کیا, یہ پروٹوکول کس خوشی کا دیا جا رہا ہے, میرے سامنے انہوں نے کیا. اور یہ لیڈرشپ والی بات آپ نے بالکل بہترین کی. دوسرا سوال میرا یہ ہے, سوال تو البتہ کچھ اور تھا لیکن یہ زیادہ ضروری چیز ایک آ گئی ہے. یہ سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ, ان پہ یہ جو مولویوں نے الزام لگایا, اور بالکل ایک غلط اور جھوٹا الزام لگایا جس کا شریعت میں ان کو ویسے اصولی کوڑے پڑنے چاہیے, جو الزام انہوں نے جھوٹا ان پہ لگایا ہے کہ انہوں نے قرآن کی تحریف کی اور فلاں, ان کا کوئی تحریف نہیں کی, عربی کا ایک فکر ہے اور 100% صحیح انہوں نے استعمال کیا کروا دی ہے. اس میں اب آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کینیڈا میں بیٹھ کے اب کیا کریں گے آپ بھائی؟ سر میرا سوال یہ ہے, یہ مولوی اتنا اس پہ بول رہے ہیں, جس جرم کا انہوں نے جواد صاحب کو الزام لگایا ہے, جھوٹا الزام, وہی جرم ان کے اپنے مشاری راشد نے وہ جرم کیا ہے, قرآن کی تحریف کی. ابھی لہبی و تب کو انہوں نے بدلا ہے, انہوں نے تو کی ہے قرآن کی تحریف, تو اب مولوی سارا چپ کیوں؟ جی جی چپ کیوں ہے یہ میں تو نہیں بتا سکتا, یہ تو انہوں نے بتانا ہے. مجھ سے آپ پوچھیں گے تو پھر میں کوئی 3-4 اور صلواتیں ان کو سنا دوں گا, تو آپ لوگوں کا غصہ کیوں نہیں ٹھنڈا ہوتا؟ تو اس کے لیے آپ دیسی فنکار ٹی وی کی میمز دیکھا کریں بھائی, اپنا غصہ جب ٹھنڈا کرنا ہو. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مولوی میمز موجود ہیں, لو سامبو چینل کی میمز موجود ہیں, دانی بھائی آفیشیل کی میمز موجود ہیں. یہ ہم نے میمز والا سلسلہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ نے شروع کیا ہے, وہ آپ جیسے جو بھولے بھالے مسلمان بھائی ہیں جن کو غصہ آتا ہے ان مولویوں کے کرتوتوں کے اوپر, تو ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نا, تو بالکل کوئی ٹینشن نہیں لینے کا. ہاں انجینئر سب کو انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں, سب کو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ہم نے علمی طور پہ زیر کر لی ہے. آج نیو ورلڈ اسلامک آرڈر وہ ہے جو ہمارے پلیٹ فارم سے بیان ہوتا ہے, باقی تو اب بیچارے صرف اپنی حاضری لگانے کے لیے ممبر پہ آتے ہیں آپ کے سامنے. تو اللہ کا شکر ہے ہم کر رہے ہیں, بے فکر رہیں. آپ یہ بات کر رہے ہیں, ابھی تو ایک اور حوالہ ہے وہ ہم رکھیں گے کہ تذکرۃ الرشید جو کتاب ہے رشید احمد گنگوئی کے حالات و واقعات کے اوپر, جس میں وہ میاں والا واقعہ کا پارٹ 2 موجود ہے کہ مولانا قاسم ننوتوی دلہن کی شکل میں آئے تھے رشید احمد گنگوئی صاحب کے خواب کے اندر. اس کا جو تذکرۃ الرشید رسالہ جو وہ نکالا انہوں نے ان کے حالات زندگی پہ, اس کے باہر انہوں نے قرآن پاک کی 2 آیات کو جوڑا ہوا ہے مختلف جگہ سے. ان ہذہ تذکرہ, وہ قرآن میں آیا تھا نا کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے, وہ تذکرہ انہوں نے تذکرۃ الرشید پہ لگایا ہوا ہے. لو سامو, ٹھیک ہے. ابھی تو اگلی قسط بھی میں نے دیوبندیوں کو دینی ہے, یہ نہ پرانے بچیں گے نہ ان کے نئے بچیں گے, چھوڑ دیں یہ انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھ لیں کسی کا جواب نہیں آیا, میں نے 8 جواب دیے. جواد نقوی صاحب پہ جو توہین رسالت کا الزام لگا اور توہین صحابہ کا, اس کے بھی 8 جواب دیے, توہین قرآن پہ بھی 8 جواب دیے. پلانٹ ارتھ پہ لاکھوں دیوبندی علماء, لاکھوں بریلوی علماء موجود ہیں, کسی ایک میں اخلاقی جرت نہیں ہے کہ کسی ایک بات کا میرا جواب دے سکے. اور آخری بات, اشرف علی تھانوی صاحب عورت کی ڈلیوری کروانے کے لیے قرآن کا تعویذ عورت کی ران پہ بندواتے ہیں, تو قرآن کی کوئی توہین نہیں ہے. احمد بریلوی صاحب عورت کی پریگنینسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے زیر ناف قرآن کی آیات لکھ کے تعویذ بندواتے ہیں, کوئی توہین نہیں ہے. اور یہ لوگ آ کے جواد نقوی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن کی توہین کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو ان بیچاروں کی کوئی مورل گراؤنڈز نہیں ہے, بس آپ ان کی ذلت کا مزہ چکھیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں, یہ دودھ پتی شکر کی, اس کے اندر جو ہے نا گڑ ڈلی ہوئی ہے. یہ گڑ والی دودھ پتی کے ساتھ آپ نے مزہ لینا ہے, یہ ایسے کر کے بسم اللہ. ہاں یہ بالکل, تو آپ یہ مزہ لیا کریں, ساتھ میمز دیکھا کریں. ابھی تازہ تازہ دیسی فنکار ٹی وی پہ ایک اور میم چڑھی ہے, وہ مامو پارٹی کی, حضرت معاذ اللہ کی, ناشتے والی سرکار, بڑی زبردست میم ہے. تو وہ ابھی آپ کا لائیو سیشن ہے, ورنہ یہ دودھ پتی میں نے وہ میم کے ساتھ ایسے میمز دیکھنی تھی. میمز دیکھا کریں آپ, ٹینشن لینا چھوڑ دیں. ہم ہیں نا